قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً انسان رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے اپنے اس گناہ کی سبب جس کو وہ کرتا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کے رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ اچھا، اس حدیث پر بظاہر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فاسق اور اکثر وہ لوگ جو کفر اور شرک میں زندگی گزارتے ہیں وہ مسلمانوں سے زیادہ خوشحال ہوتے ہیں، تو اس کا پھر کیا جواب ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہاں رزق سے مراد آخرت کا رزق ہے، کہ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے اور آخرت کے رزق سے محروم ہو جائیں گے۔ دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ حدیث میں رجل سے مراد وہ مومنین ہے جو نفس کے فریب میں، دھوکے میں آ کر گناہ اور معصیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پھر اللہ کی رحمت ان پر متوجہ ہوتی ہے اور ان کو فقر و فاقہ میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، اور پھر یہ فقر و فاقہ ان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ بہرحال مومن اگرچہ فقر میں ہوتا ہے مگر قناعت اور صبر کی دولت اللہ نصیب فرما دیتا ہے۔ اس کو ایک آیت میں حیاتن طیبہ اس سے تعبیر فرمایا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ جس نے کام کو کیا، مرد ہو یا عورت، اور وہ ایمان بھی رکھتا ہو، تو اللہ فرماتے ہیں ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں، بخلاف فاسق اور فاجر کے کہ جب اس پر فقر آتا ہے تو اس میں وہ صبر کو چھوڑ کر پریشان ہو جاتا ہے۔ اسی کو ایک دوسری حدیث میں مشکل اور سخت زندگی سے تعبیر کیا گیا ہے کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا اس کو ملتی ہے گزران تنگی کی۔ تو گناہوں کی نحوست دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہے۔ کوشش کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن کاموں سے ہمیں منع کیا ہے گناہیں ان سے دور رہے۔ بالفرض محال اگر گناہ ہو بھی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبے کا راستہ دیا ہے، تو فوراً توبہ استغفار کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تعلق کامل بنانا چاہیے۔